السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17ویں تراویح۔ اب تک سوا پارے کی ترتیب سے 20 پارے الحمدللہ مکمل ہوئے۔ آج سے ایک پارے کا خلاصہ سنایا جا رہا ہے۔ چنانچہ آج کا خلاصہ 21ویں پارے پر مشتمل ہے، جو سورہ عنکبوت کے آخری 3 رکوع، سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ اور سورہ احزاب کی ابتدائی 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ گویا یہ کل 19 رکوع تلاوت کیے گئے۔ ارشاد باری ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اے نبی، تلاوت قرآن مجید کیجیے اور نماز قائم کیا کیجیے۔ بلا شبہ نماز فحش باتوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اہل کتاب سے مباحثے میں خوش اسلوبی اختیار کریں تاکہ آپ کی بات ان کے دل میں اتر جائے، اور ان سے کہیے کہ اے اہل کتاب، ہم جس طرح اپنی کتاب ایمان رکھتے ہیں اسی طرح تمہاری کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اے نبی، آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، پھر یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ قرآن آپ نے خود تصنیف کر لیا ہے۔ قرآن تو وحی کے ذریعے اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ ارشاد باری ہے کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، ڈر اور خوف کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، جہاں چاہو وہاں جا کر میری بندگی کر سکتے ہو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ آخر لوٹ کر تم سب کو میرے پاس ہی آنا ہے۔ آگے چل کر مضمون جنت کو ذکر کرتے ہوئے مسئلہ رزق کو اٹھایا گیا ہے، جس میں جدوجہد کرنے والوں کی ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اس کے بعد سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اگرچہ اس وقت ایران کے خلاف جنگ میں رومیوں کو شکست ہو گئی، لیکن چند سال کے اندر وہ پھر غالب آ جائیں گے اور مسلمانوں کو خوشی نصیب ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، جن پر غور کر کے انسان توحید الہی کے لیے مائل ہو جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں عقل والوں کے لیے ہے۔ اللہ کا دین سیدھا اور صحیح ہے، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے۔ اے لوگوں، سود لین دین سے تمہاری دولت بڑھتی نہیں، کیونکہ حرام کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ خیر و برکت تو اس مال میں ہوتی ہے جس میں زکوٰۃ ادا کی جائے۔ وما اوتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ۔ اے نبی، نہ ماننے والوں کو خواہ تم کسی طرح سمجھاؤ، وہ ماننے والے نہیں، ان کے دلوں پر جہالت کی مہریں لگا دی گئی ہیں۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون۔ گویا پوری سورہ روم میں 3 مرکزی مضامین ہیں: مقصد تخلیق موجودات، دلائل توحید، اسلام ایک فطرت ہے، اور پھر سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے۔ ابتدا میں فرمایا گیا کہ قرآن ہدایت و رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے، پھر تقابلاً ان کا ذکر کیا گیا ہے جو لہو و لعب کی باتوں کے طلبگار ہیں۔ فرمایا کہ یہ باتیں اللہ کی یاد غافل کرنے والی ہیں۔ پھر آثار فطرت کے ذریعے پیغام توحید دیا گیا۔ پھر لقمان اور لقمان کی دانائی کا ذکر کیا گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی تھی کہ وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ وہ شخص شکر ادا کرتا ہے اور وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ جو شخص شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناشکر گزار کی ناشکری سے بے نیاز ہے۔ لقمان خود بھی شرک سے پاک تھے اور اس نے اپنی پوری اولاد کو بھی اس لعنت سے بچایا تھا۔ اے لوگو، اللہ کے غضب سے بچو اور روز حساب سے ڈرو۔ جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی مدد نہ کر سکے گا، غرور کی چال نہ چلو اور لوگوں سے منہ پھیر کر نفرت سے بات نہ کرو اور نرمی سے گفتگو کرو، کیونکہ آوازوں میں سب سے کرخت آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ پھر مخلوق پر اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات کا ذکر کر کے دوسری مرتبہ توحید کی دعوت دی گئی۔ آخر صورت میں فرمایا گیا کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور وہی اپنے علم کے موافق میہ برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ حاملہ کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا عمل کرے گا، اور یہ بھی کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ ہی سب جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے۔
جس میں حقانیت قرآن اور اشرفیت انسان کو خصوصیت سے ذکر کیا گیا۔ ارشاد باری ہے کہ یہ کیسی عجیب منطق ہے کہ ہم اس وسیع کائنات کو تو تخلیق کرنے کی قدرت رکھتے ہیں لیکن قرآن کو بقول منکرین نہیں نازل کر سکتے۔ تو یہ لوگ حماقت کی وجہ سے اپنے رب کی نشانیوں کے منکر ہو جاتے ہیں۔ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جن کے پاس ان کے رب کی ہدایت پہنچیں اور وہ اس سے منہ پھیر لیں، ایسے لوگوں سے ضرور بدلہ لیا جائے گا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ۔ پھر سورہ احزاب شروع ہوتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ آپ کافروں اور منکروں کا کہنا نہ مانیے، آپ کے پروردگار کی طرف سے جو حکم آپ کو وحی کیا جاتا ہے اس پر چلیے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے کسی شخص کے دل میں دو دل نہیں رکھے اور کسی کی بیوی کو ماں کا درجہ نہیں دیا ہے، اور منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ منہ بولے بیٹے اپنے اصلی باپ کی نسبت سے پہچانے جانے چاہیے۔ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ۔ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، ان سے نکاح حرام ہے۔ جو شخص جہاد کے ڈر سے، موت کے ڈر سے بھاگتا ہے اور وہ ایمان سے خالی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع فرما دے گا۔ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم۔ آخر میں فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کا رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کی پیروی کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سچا مومن اللہ تعالیٰ اور آخرت پر پورا یقین رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات اسلامیہ کا خوگر بنائیں، اللہ پر توکل، اپنے کو اسلامی ڈھانچے میں ڈھالنے کی ہمت نصیب فرمائیں اور کامل اتباع رسول کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔